تو اللہ رب العزت کہاں ہے اس تعلق سے، اور اللہ رب العزت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے۔ جیسے 3 سوال کسی نے کیے تھے باطل فرقے کی طرف سے حضرت امام اعظم سے، بڑے بڑے لوگ حیران تھے اور جواب نہیں بن پایا۔ حضرت امام اعظم سے پوچھا گیا، حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ میں جواب دوں گا۔ لوگوں نے کہا آپ کیا جواب دیں گے، بڑے اچھے سے جواب نہیں دیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں دوں گا۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا سوال ہے آپ کے؟ اچھا اس سے پہلے یہ بتائیے کہ سائل کا مرتبہ زیادہ ہے یا مجیب کا؟ تو لوگوں نے کہا کہ جواب دینے والے کا، مجیب کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نیچے کرسی سے نیچے آئیے اور میں کرسی پہ بیٹھوں گا۔ آپ کرسی پر بیٹھ گئے، فرمایا کہ یہ بتائیے کہ اب بتائیے آپ کے سوال کیا ہیں۔ تو اس نے سوال کیا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ارے اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے کرسی پر بٹھا رہا ہے اور آپ کو نیچے بٹھا رہا ہے، مجھے عزت دے رہا ہے اور آپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ سمجھے آپ؟ یہ سن کر جو ہے وہ مبہوت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا دوسرا سوال بتاؤ کیا؟ دوسرا سوال لوگوں نے کہا کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک موم بتی روشن کی جائے، ٹھیک ہے؟ اور موم بتی روشن کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اس کا رخ کدھر ہے؟ یہ جو نور ہے، روشنی ہے، اس کا نور کدھر ہے؟ دائیں بائیں آگے پیچھے کہاں ہے، کدھر ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ تو نور ہے، اس کا بھی کہیں رخ ہوگا، یہ تو ایک نور ہے، روشنی ہے، سب طرف ہے۔ تو حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ اللہ بھی تو نور ہے۔ قرآن میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ جو ہے زمین و آسمان کا نور ہے، تو اس کا رخ کہاں ہوگا؟ سمجھے؟ وہ کدھر ہوگا؟ وہ تو مکانیات سے سب سے پاک ہے۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ سے پہلے کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، گنتی شروع کرو، آپ 10 سے نیچے کو گنو۔ گننا شروع کیا، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ آپ نے فرمایا اور گنو نیچے کو، 1 سے پہلے گنیے کیا ہے؟ 1 سے پہلے گنو کیا ہے؟ تو بولے 1 سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ 1 سے پہلے یہاں کچھ نہیں ہے، تو اللہ بھی ایک ہے، اس سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو ایس پتہ یہ چلا کہ جو لوگ دلائل سے نہ مانیں وہ عقلی جواب سے مان جاتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ تو اس لیے انسان کو عقلی جواب بھی آنے چاہیے، چرب زبانی ہونی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب سنیے آپ کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ یہ سوال سننے پہلے چند آدمیوں کے درمیان اس معاملے میں جھگڑا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مقام پر جلوہ فرما نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، اور اب رہا یہ کہ کیسے اور کس طرح پر یہ ہمارے ادراک سے باہر ہے۔ دوسرا فریق کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ پر ہے، جیسا کہ جا بجا قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ مرنے پر ہم روحوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اور سونے کی حالت میں بھی، مگر ایک میعاد مقرر تک سونے والوں کی روحوں کو واپس کر دیا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں پر جلوہ فرما ہے۔ معراج میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش معلیٰ تک پہنچائے گئے، اور جس وقت اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچے تو آواز آئی تھی ٹھہرو، اس وقت رب آپ کا صلاۃ میں مشغول ہے۔ پھر رویت میں باتیں بھی ہوئیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ پر جلوہ فرما ہے۔ جبریل علیہ السلام وحی لاتے تھے، اس سے بھی ثابت ہوا کہ وہ عرش معلیٰ پر جلوہ فرما ہے، اور تمام عالم کا انتظام وہیں سے کیا کرتا ہے۔ جنتیوں کو پورا دیدار الہی ہوگا، نہ کہ ادھورا، جبکہ جنت کے ایک مقام پر کہا جائے گا کہ اوپر کو سر اٹھاؤ۔ جب وہ اوپر سر اٹھائیں گے تو اپنے حق تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اس سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، یعنی عرش معلیٰ پر۔ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے، جس طرح کوئی پاس کا بیٹھا ہوا آدمی دیکھتا ہے، سنتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید سے واقف ہے۔ یہ ہے سوال، سمجھے آپ؟ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کہاں ہے اور اس کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب سنیں آپ۔ جواب یہ ہے کہ مسئلہ یہ نازک ہے۔